ڈاکٹر صاحب اسکروٹنی کمیٹی کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا، اسکروٹنی کمیٹی نے بھی کام چھوڑ دیا، لیکن یہ معاملہ شاید سرے چڑھے گا نہیں، اور حکومت کے اوپر کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، تحریک انصاف کے اوپر یہ ذمہ داری رہے گی۔ ایک یہ کہ آپ نے ایکسیس نہیں دیا، ڈیٹیلز نہیں دیا، اور اکبر ایس بابر نے بھی یہ کہا کہ جی وہ ریکارڈ نہیں دیا، میرا بنیادی اعتراض یہ ہے، اسی لیے اسکروٹنی کمیٹی ٹھیک کام نہیں کر رہی، وہ ہماری اس بات کو انٹرٹین نہیں کرتی کہ ہمیں ریکارڈ دیں گے، ہمارا رائٹ ہے۔ دیکھیں منیب، پہلے تو میں ملک صاحب کو یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ شوکت خانم کی چلیں انہوں نے بات کی ہے، ایک طرف کہتے ہیں جی میں شوکت خانم پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا، دوسری طرف پوری چارج شیٹ کر دی ہے جی کہ شوکت خانم کے پیسے بھی پی ٹی اے میں آتی ہوئی ہیں، لیکن اس کے تو اکاؤنٹس ہی ویب سائٹ پہ ہیں۔ نہیں وہ آپ کے خلاف، شوکت خانم کے تو میرے بھائی اکاؤنٹس۔ عثمان مجھے ایک میری بات آپ پلیز، میں صرف وہ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ میں نے کل جیو کے پروگرام میں مجھے نہیں پتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا جب دیکھا تو آئی ایکچولی ہیڈ ٹو سے دس، نہیں تو میں کبھی یہ بات نہیں کرتا تھا۔ کل حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر، کل وہ ایک امریکہ کے اندر چلتی انکوائری کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کی مد میں اکٹھے کیے گئے فنڈز آپ کے وہ جو لوگ جن کو آپ ایجنٹس کہہ رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں بھیجے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، وہ انکوائری چل رہی ہے۔ الزام لگانے والے تو آپ کی پارٹی کے اندر ہی کافی لوگ ہیں جو شوکت خانم کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں ہر سال الحمدللہ اس کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ بڑھ بھی رہی ہے۔ ایک شوکت خانم تھا، اب 3 ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ لگیں گے، اور پاکستانیوں کی خدمت کار ہے شوکت خانم، ایک اچھا ادارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں منیب، جو سوال آپ نے کیا، چاہے پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، اس کے فیصلے نہ ہی ہماری خواہش پہ آنے ہیں، نہ ہی اکبر ایس بابر صاحب جو اس میں پارٹی ہیں ان کی خواہش پہ آئیں جی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ سچ ہے، یا پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ دیکھیں فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جس نے جو دستاویزات دینی ہے، جو تفصیلات رکھنی ہے۔ اکبر ایس بابر 6 سال سے الزامات ہیں، جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں، یا ان کے دیے ہوئے ایویڈنس کس حد تک الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ فیصلہ اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، نہ ہی وہ ہم ٹاک شو میں آپ کر سکتے ہیں منیب، نہ میں کر سکتا ہوں۔ کچھ حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میڈیا کے سامنے رکھے ہیں، جیسے جیسے چلیں یہ الزامات کچھ لگا رہے ہیں ہم ان کا جواب دے رہے ہیں، جیسے بیری شنیپ کی بات کی ہے، $200 $750 ہے جس کے اوپر اربوں روپے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے 40,000 کا کم از کم ڈیٹا دیا ہے، ان لوگوں نے تو 40 لوگوں کے ابھی تک نام تک نہ شناختی کارڈ دیے ہیں۔ ڈیٹے تک ایکسیس نہیں دیتے نا، وہ بات بیسکلی یہ ہے، وہ کہتے ہیں 40,000، بار بار فگر یہ کوٹ کرتے ہیں 40-4 لاکھ ہو جو بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں ایکسیس نہیں ہے، اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ بھی آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں منیب، پھر میں اینڈ آف دا ڈے اسی بات پہ آؤں گا کہ یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے ڈیٹے سے مطمئن ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کہیں گے یا مطمئن نہیں ہے تو فیصلہ ہمارے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ تو آزاد ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ کسی کی وش اور ول پہ فیصلے نہیں آنے ہیں۔ لیکن فارن فنڈنگ کیا ہے وہ میں آپ کے آج پروگرام میں ضرور جواب لوں گا ان دونوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ کیس جو میاں نواز صاحب کے اوپر چارج شیٹ تھی کہ انہوں نے $10 ملین اسامہ بن لادن سے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے لے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بڑی وائبرنٹ اور ماشاءاللہ ہماری بہن یہاں بیٹھی ہیں ناز بلوچ صاحبہ، میں انہی سے پوچھتا ہوں کیا ان کی لیڈر نے اپنی کتاب میں کیٹاگوریکلی لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے فارن فنڈنگ لی $10 ملین کی اسامہ بن لادن سے؟ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ صرف یہ قوم کو بتا دیں، خود یہ فنڈنگ لیتے رہے ہیں باہر سے حکومتیں گرانے کے لیے، اور الزامات یہ ہمارے اوپر آ کے لگا رہی ہیں۔ وہ معاملات انہوں نے عبدال صاحب خود ہی بیٹھ کے حل کر لیے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو معافی شافی دے دی تھی۔ نہ یہ لائن نہیں ہے، وہ نہیں بولے، این آر او دے دیا تھا ایک دوسرے کو میرے بھائی، طے نہیں کیے تھے۔ انہوں نے کہا پبلک کا ٹیکس کا پیسہ لوٹا، کرپشن ہوئی، مٹی پاؤ، این آر او کرو۔ یہ جو سی او ڈی کی بات کرتے ہیں نا، چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جس کو ہم چارٹر آف ڈکیٹی کہتے ہیں، بیسیکلی بنیادی طور پہ ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو اس میں این آر او دیا تھا۔ ہم آپ کے پچھلے 10-20 سال جو آپ نے حکومت کی ہے اس پہ نہیں پوچھیں گے، آپ نے ہم پہ نہیں پوچھنا۔ اور دوسرا، اسی سی او ڈی کی وجہ سے جو براڈ شیٹ ہو رہا ہے، اور جو اثاثے سامنے آئے ہیں، اور جو این آر او پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے بھی گھٹنے ان کے سامنے ٹیک دیے،
وہ یہی تھا سب کچھ، اور ہم خوش ہیں پاکستانی قوم کے سامنے وہ سب کچھ آ گیا جو میرے لیڈر پچھلے 22 سال سے کہہ رہے تھے کہ لوگ کرپٹ ہیں، آپ کہہ رہے تھے آج انہوں نے بات کی ہے. یہ خود کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کرمنل ہے، یہ کہتے ہیں ہم پولیٹیشین ہیں. اگر یہ پولیٹیشین ہے جس کا اثاثہ سامنے آ رہا ہے، کوئی ایک تو رسید لا کے نہیں رکھ رہا. یا تو ملک صاحب بتائیں نا، یہ لائر ہیں، جب ان کی لیڈرشپ کے اثاثے سامنے آتے ہیں کوئی رسید تک نہیں آتی. اب ان کو کیا خوف ہے؟ جب میرے لیڈر نے یہ بات کی ہے، رکھے سب کچھ قوم کے سامنے. ویسے ڈار صاحب میری بات سنیں، ان کو ڈر کیا ہے؟ ماضی بڑا تلخ ہے. ان کو ڈر کیا ہے؟ ڈار صاحب ماضی بڑا تلخ ہے.